لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. تو انسانیت کی خدمت میں سب سے آخری خدمت کا جو اللہ موقع دیتا ہے وہ یہی موقع دیتا ہے کہ بھائی یہ جنازہ، یہ میت ہے، اس کو غسل دو، کفن دو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو قبلہ رخ کر کے لٹا دو اور اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کر دو. تو اس لیے مسلمان تاجروں کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. بھائی چند تاجر مل کے کہیں کہ یار ہم یہ کتنی بے اکرامی ہو رہی ہے، بنارس کا قبرستان دیکھو، ایک میت کے اوپر دوسری میت، پھر اگلے دن قبر ہی نہیں مل رہی ہوتی، اس میں کتے بھی سرنگیں بنا کے جا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے بے اکرامی. تو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمیں عزت کے ساتھ دفن کیے جائے. تو آج کل قبرستانوں میں ایک مردے کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اور مردوں کے پارٹس بھی بعض دفعہ مارکیٹ سے شارٹ. مردہ دفنایا آپ نے، اگلے دن دیکھا ابا ہے، گردہ نہیں ہے ابا کا. صحیح ہے نا؟ ابا ہیں، کچھ چیزیں ابا کی ہیں، کچھ چیزیں ابا کی غائب ہیں. ایک ہی قبر میں ایک سے زیادہ تدفین ہو رہی ہے، یہ کتنا مناسب ہے؟ سوال. اگر ایک فیملی کے نہ ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آج کل قبروں میں فلور بنا دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہمارے دین اسلام میں؟ ایک ہی فیملی کے ایک سے زائد ممبرز کی ایک ہی قبر میں تدفین کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول ہے، جو شریعت کا حکم ہے، جس میں میت کی اکرام بھی ہے کہ ہر میت کو الگ قبر میں غسل کفن دے کے بالکل قبلے کی طرف کروٹ کر کے اس کو لٹایا جائے. آج کل ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ صرف میت کا چہرہ قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے. پورا کروٹ کے بل اس کو قبلے کی طرف لٹانا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہر میت کو الگ قبر میں دفنانا لازم ہے، واجب ہے. یہ ہر میت کو الگ قبر میں دفنانا واجب ہے. مجبوری کے حکام الگ ہیں. وہ مجبوری کے حکام کیا ہیں وہ میں بتاتا ہوں. اب گورنمنٹ کہتی ہے یا قبرستان والے کہتے ہیں یہ اتنا قبرستان بھر گیا ہے، آبادی اتنی پھیل رہی ہے، چاروں طرف آبادی ہو گئی ہے، ہم جگہ بھی نہیں بڑھا سکتے، اور مجبوراً جب جگہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ پرانی قبر کھود کے ہی دفنائیں گے نا اس میں. تو اس کا حل یہ ہے کہ بھائی کراچی سے آپ حیدرآباد جاؤ، جگہ ہی جگہ ہے، اتنی بڑی بڑی جگہیں ہیں، تو گورنمنٹ کیوں نہیں ان جگہوں کو، اگر وہ لوگوں کی ذاتی جگہ ہے تو خرید کے وقف کر دے. مردوں کو دفنانے کے انتظام یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ بھی حکومت کے ذمے ہے نا. مینجمنٹ سے متعلق جو بھی کام ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ذمے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے جگہ لے اور وہ وقف کر دے. بھائی یہ کس کے لیے؟ تاکہ لوگ اپنی میتوں کو شہر سے تھوڑا باہر لے جائیں. لیکن گورنمنٹ اس بارے میں کچھ کرتی نہیں ہے. اگر گورنمنٹ یہ نہیں کرتی تو لوگوں کو پرائیویٹلی یہ کام کر لینا چاہیے. ہمیشہ سے مسلمانوں میں ایسا ہوتا رہا ہے، مالدار لوگ جگہ خرید کے قبرستان کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ساری زندگی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، میت کا اکرام ہو رہا ہے، اس کو الگ قبر مل رہی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو مالدار لوگوں کو چاہیے بھائی کراچی میں یا کراچی سے باہر تھوڑا سا نکل کے جگہ خریدیں، زمینیں خریدیں اور قبرستان کے لیے وقف کر دیں، تاکہ میت کی جس طرح ہمارے یہاں بے اکرامیاں ہو رہی ہیں، ایک قبر میں ابھی ایک میت کے جسم بھی کافی حد تک سلامت ہوتا ہے، اسی میں دوسرا رکھ دیا جاتا ہے، اسی میں تیسرا رکھ دیا جاتا ہے. پھر مرد اور عورت کی قبریں ایک ایک ساتھ بن رہی ہیں، جو غیرت کے بھی خلاف ہے، حمیت کے بھی خلاف ہے. تو یہ غلط طریقہ ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں جہاں مجبوری ہوگی، جب تک ایسا نہیں ہو رہا تو پھر غزوہ احد کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں ایک قبر میں کئی شہداء کو دفنایا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 70 کے قریب شہداء موجود تھے، تو اور ان کو قبر کھودنے والے بہت کم تھے، بہت تھوڑے سے صحابہ تھے نا، تو میت کو اتنی دیر تک باہر رکھنا یہ مناسب نہیں تھا. تو وہاں مجبوری تھی. تو مجبوری میں بھی پھر ایسا نہیں ہوا کہ ایک قبر چھوٹی سی کھودی اور اسی میں 4 شہداء کو، نہ پھر قبروں کے لینتھ اور سائز کیا ہوتی تھی؟ وہ بڑی ہوتی تھی. تو اس میں 4 جیسے زلزلہ جب آیا تھا بالا کوٹ میں، تو وہاں بھی اب ہر میت کے لیے الگ قبر بنانا ممکن نہیں تھا، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی. تو وہاں بھی علماء نے فتویٰ دیا تھا بھائی آپ کئی میتیں ایک قبر میں دفنائیں اور اسپیس تھوڑی سی قبر کی زیادہ رکھیں. وہاں بھی یہ نہیں تھا کہ میت کے اوپر میت کے اوپر میت، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اسپیس تھوڑی زیادہ رکھیں اور ایک قبر میں 4 5 6 میتوں کو دفن کر دیں. تو جہاں مجبوری ہوگی وہاں جائز ہے، لیکن اس میں بھی وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جس میں میت کی بے اکرامی کم سے کم ہو. اب میں اس کو نمبر وار بیان کر دیتا ہوں.
سب سے پہلی بات یہ کسی صورت میں نہ کیا جائے کہ عورت کی قبر میں مرد کو دفن کیا جائے, غیر محرم مرد کو, یا مرد کی قبر میں عورت کو دفن کیا جائے. یہ بھی بے اکرامی ہے, ٹھیک ہے نا. ادب کا تعلق حقائق سے نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں بھائی مر کے مٹی ہو کے انہوں نے ختم ہی ہو جانا ہے, لیکن کوئی بھی عزت دار عورت یہ مرنے کے بعد بھی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ میری قبر میں کسی غیر محرم مرد کو دفن کیا جائے. تو حتی الامکان اس کی کوشش کی جائے کہ مرد کی قبر میں غیر محرم عورت نہ ہو اور غیر محرم عورت کی قبر میں غیر محرم مرد نہ ہو, یعنی مردوں کو مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ دفن. یہ مجبوری میں بتا رہا ہوں, نارملی تو وہ طریقہ ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا, گورنمنٹ زمینیں لے یا لوگ پرسنلی اپنے طور پر زمین خرید کے قبرستان کے لیے وقف کریں. دوسرا کام کہ اگر شدید مجبوری ہو تو پھر وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو سعودی عرب میں ہے. جنت البقیع میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہے قبر اور میت کے بارے میں ہوتا ہے کہ اب اس کے گوشت گل چڑھ کے بالکل ختم ہو گیا, صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں, تو پھر جنت البقیع میں وہاں کی سعودی گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ اس قبر میں دوسری میت کو دفنایا جاتا ہے, یعنی ان کو ہڈیوں کو تھوڑا سائڈ پہ لگا دیا جائے اور دوسری میت کو رکھ دیا جائے. ابھی ایک میت پورے طور پر ختم, باڈی اس کی ختم نہیں ہوئی ہے اور اسی میں دوسری میت کو ڈال دینا یہ ٹھیک عمل, بولو بھائی, نہیں, یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو سعودیہ والا طریقہ اختیار کیا جائے. علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ 10 سال اگر گزر جائیں نارمل ٹیمپریچر والے علاقے میں, جیسے ہمارے یہاں گرمی ہوتی ہے, تو 10 سال کے بعد میت کا جسم بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے, تو مجبوری میں اسی قبر میں آپ دوسری میت کو دفنا سکتے ہیں, ہڈیوں کو سائڈ پہ کر کے دوسری میت کو دفنا دیا جائے. 10 سال میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کو پہلی صورت کیا ہوئی, الگ جگہ لے. جب تک یہ نہیں ہو رہا تو پھر جو قبر 10 سال پرانی ہو چکی ہے اس کا انتخاب کیا جائے, نئی قبر جو نئی قبر ہے اس کا انتخاب نہ کیا جائے. تیسرا یہ کہ یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر پورشن بنانے کی بھی گنجائش کہ اسی کے ساتھ دفن نہ کریں بلکہ اس قبر کے اوپر ایک دوسرا تختے رکھ کے ایک دوسرا پورشن بنا دیں, پھر تیسرا پورشن بنا دیں. یہ سب مجبوری در مجبوری کے احکام ہیں کہ ظاہر ہے میت کو کہاں لے کے جائیں, کہیں نہ کہیں تو اس کو ٹھکانے لگانا ہے نا, تو پھر ایسی مجبوری میں فلور بنا کے بھی دفنایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسی مجبوریاں ہیں نہیں. ایک یعنی یوں سمجھیں کہ وہی جو سستی پر میرا بیان ہوا ہے نا, سستی سے بچنے کے لیے ٹینشن کو سر سے اتارا جا رہا ہے. تو حتی الامکان پھر اس کی کوشش کی جائے کہ بھئی یہ یعنی جو قبریں پرانی ہو چکی ہیں ان میں دفن کیا جائے, اور اگر نئی قبر میں دفن کرنا ہے تو پھر اس میں پورشن بنا دیا جائے. تو مجبوری میں یہ جائز ہے, نارملی یہ جائز نہیں ہے. اچھا, فیملی کے بھی قبرستان ہوتے ہیں, سوال میں بھی یہ پوچھا گیا ہے. فیملی قبرستان میں بھی جاپان میں تو ایسا ہوتا ہے جلا کے نا سارے کی بوتلیں ڈبے میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, دادی کی قبر ہے یہ, وہ جلایا ہوا ہوتا ہے. تو ہم ایسا تو نہیں کر سکتے. تو اب اگر کہیں گنجائش نہ ہو تو پھر مجبوراً یہ بھی اس کی بھی گنجائش ہے, فلور بنا دیا جائے فیملی کے لوگوں کے لیے. تو یہ اس فیملی کا ہے, یہاں یہ دفن ہوگا, اس کے اوپر یہ دفن ہوگا, لیکن یہ سب مجبوری کے حکام ہے. اور ہمارے پاس اسپیس کی کمی نہیں ہے. مجبوری تو جب ہوتی نا جب اسپیس نہ ہوتی. ہمارے پاس اتنی اسپیس پڑی ہوئی ہے یار, آپ ٹھٹھا چلے جاؤ, پورا راستہ خالی پڑا ہوا ہے. فیملی پلاننگ والے تو ڈراتے رہیں گے, بچے ہی بچے, او بھائی بہت زمین ابھی بہت بڑی ہے, زمین کا سینہ چھوٹا نہیں ہے. تو کراچی سے آپ حیدرآباد جائیں یا کراچی سے بلوچستان کی طرف جائیں, بہت بڑا علاقہ خالی پڑا ہوا ہے. پورا کراچی بھی تسلی کے ساتھ 6-6 فٹ کی قبریں ہر ایک کو مل سکتی ہیں, ابھی بڑے آرام سے مل سکتی ہیں. تو اس لیے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے. جو لوگوں کی زمین ہے آپ وہ خرید کے وقف کر دیں. ایک تاجر نہیں کر سکتا, 8-10 تاجر مل جائیں کہ یار کراچی میں قبرستان بہت چھوٹے ہو گئے ہیں, تو ہم جو ہائی وے کے قریب جو ہے 8-10 تاجر ہم مل کے ایک بہت بڑی جگہ لے لیتے ہیں تاکہ مسلمان میتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ دفنایا جا سکے. میت کا اکرام بھی صدقہ جاریہ میں ہی آتا ہے. ایک شخص نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک لاش ملی تو کوئی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے میں نے اس کو غسل دیا, کفن دیا, اس کی تصویر لے لی تاکہ کوئی گاؤں کی بات ہے, کوئی لواحقین میں سے کوئی ملے تو اس کو بتا سکیں بھئی یہ بندہ ہے, اس کی یہ خبر ہے. غسل کفن خود اپنے ہاتھوں سے کر کے اس کو جنازہ پڑھ کے میں نے دفنایا اور اس کی قبر پہ نام بھی لکھ دیا تاکہ اگر کوئی تلاش کرتا ہے تو مجھے مل جائے.
کہہ رہے خدا کی قسم مجھے اتنا سکون ملا, مجھے ایسے لگ رہا تھا زندگی میں اس سے بڑی نیکی میں نے کبھی بھی نہیں کی. میت کی خدمت ہے کیا؟ انسانیت کی آخری خدمت تو یہی ہے نا کہ اس کو تمیز سے غسل کفن جنازے کے ساتھ دفنا دو, یہی ہے نا. تبھی تو میں کہتا ہوں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا کرو. تم نے باپ کی زندگی میں خدمت کی ہو یا نہ کی ہو, آخری خدمت کا موقع ملا ہے, اس میں بھی لوگ عیدی سینٹر بھیج دیتے ہیں. تو آخری خدمت تو اپنے ہاتھوں سے کر لو, ابا کو غسل دے دو, کفن دے دو, اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے, بیٹیوں کو چاہیے غسل کفن دیں. تو یہ بھی خدمت نہیں ہو رہی آج کل کی نئی نسل سے, کہہ رہے ہیں عیدی سینٹر بھیج دو, وہاں جا کے خود ہی غسل کفن کر دیں گے. تو انسانیت کی خدمت میں سب سے آخری خدمت کا جو اللہ موقع دیتا ہے وہ یہی موقع دیتا ہے کہ بھائی یہ جنازہ, یہ میت ہے, اس کو غسل دو, کفن دو, عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو قبلہ رخ کر کے لٹا دو اور اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کر دو. تو اس لیے مسلمان تاجروں کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. بھائی چند تاجر مل کے کہیں کہ یار ہم یہ کتنی بے اکرامی ہو رہی ہے, بنارس کا قبرستان دیکھو, ایک میت کے اوپر دوسری میت, پھر اگلے دن قبر ہی نہیں مل رہی ہوتی, اس میں کتے بھی سرنگیں بنا بنا کے جا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے بے اکرامی. تو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمیں عزت کے ساتھ دفن کیے جائے. تو جو اہل اسلام دنیا سے جا رہے ہیں ان کے لیے ایسا انتظام کرنا چاہیے. یورپ امریکہ میں تو میں نے دیکھا ہے لوگ بہت مہنگی مہنگی زمینیں خرید کے وقف کر رہے ہیں, تو ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. مفتی صاحب میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, ٹانگ کی دونوں ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے, دل سے دعا ہے بھائی. مفتی صاحب آپ نے بتایا تھا کہ صبح صادق نقشے کے اوقات سے 15 سے 20 منٹ بعد شروع ہوتی ہے, تو 15 منٹ والے پر عمل کیا جائے یا 20 منٹ والے پر؟ کیونکہ کچھ عشاء کی دیکھو جو صبح صادق ہے نا, اس میں علماء کا اختلاف ہے, ماہر فلکیات کا بھی اختلاف ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے نزدیک 15 ڈگری پہ شروع ہو جاتی ہے, تو جو موجودہ نقشے ان سے 15-20 منٹ بعد. تو اب جس کو جس رائے پر عمل کرنا ہے کر لے. میں تو چونکہ اس رائے پر عمل کرتا ہوں تو پھر اپلیکیشن میں وہ والا ٹائم بھی ہے. نارتھ امریکہ آپ سلیکٹ کریں گے نا بھائی, نمازوں کی ٹائمنگ جب آپ ڈالیں گے موبائل کی ایپ میں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کون سی یونیورسٹی کی ریسرچ کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں نارتھ امریکہ ڈالیں آپ. تو نارتھ امریکہ والی جو ریسرچ ہے وہ مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بالکل اسی کے مطابق صبح صادق ہے, یعنی ہماری رائے میں وہ صحیح ٹائم ہے. تو اگر کسی نے اس پر عمل کرنا ہے تو وہ موبائل میں وہ یہ والا میتھڈ آف کیلکولیشن جو ہے نا یہ سلیکٹ کر لے. لیکن اگر کسی کو اطمینان نہیں ہے تو وہ اسی پہ چلتا رہے, جمہور کا جو طریقہ ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک صبح صادق کا ٹائم تھوڑا 10 منٹ بعد تک بھی کھا سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو جس کو اطمینان ہے ٹکائیے, نہیں تو پھر جو احتیاط والی رائے ہے وہ جمہور ہی کی رائے ہے, جو جیسے چل رہا ہے انسان کے بچوں کی طرح ویسے ہی چلتا رہے. تو عشاء میں بھی ایسا ہی ہے. عشاء میں صاحبین کے نزدیک عشاء کا وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے موجودہ نقشوں سے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تھوڑا دیر سے شروع ہوتا ہے. تو موجودہ نقشے امام ابو حنیفہ کے ٹائم کے مطابق ہیں, لیکن فقہ حنفی میں اس قول میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے, فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. سمجھتے ہو؟ احتیاطاً امام صاحب کا قول رائج ہے ہمارے ہاں, لیکن جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط قول ہے اور جس پہ فقہ حنفی میں فتویٰ ہے وہ صاحبین کا قول ہے. تو وہ بھی نارتھ امریکہ والے میں وہ والا قول, تو وہ موجودہ ٹائم سے 10-15 منٹ پہلے عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس ٹائم کے مطابق. اللہ جائے پھر ملیں گے انشاءاللہ. اچھا میرے بھائی, میرے والد صاحب چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے ہیں, غصہ بھی اونچی آواز سے کرتے ہیں. بھائی ابا کو کچھ نہیں سمجھایا جا سکتا, ابا کی برداشتی کرنی ہے. شادی کر کے الگ رہنا شروع کر دو, کبھی کبھی آیا اور ڈانٹ کھا کے واپس چلے جایا کرو. جب ساتھ رہتا ہے آدمی تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا, ساتھ رہتا ہے آدمی تو مسائل ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا بالغ ہونے کے بعد شادی کرو, الگ رہو. آؤ ڈانٹ کھائی واپس چلے گئے, پارسل کر دی ڈانٹ, پھر بیگم کو ڈانٹ پارسل کی, وہ بچوں کو پارسل کرے گی. اس طرح سے مینجمنٹ ہو جاتی ہے. کنوارا آدمی گھر میں ڈانٹ کھا کے نکالے گا کس پہ؟ وہ ابا پہ اللہ نکالنے نہیں دے رہے ڈانٹ, اما پہ اللہ تعالیٰ نہیں نکالنے دے رہے, تو گھر باہر آ کے دوستوں سے لڑے گا تو دوست اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جلدی شادی کر کے اپنا الگ گھر بساؤ اور پھر ابا سے روزانہ ملنے کے لیے آؤ. اچھے موڈ ایسے ٹائم پہ آؤ جب موڈ اچھا ہوتا ہے, تو نوبت ہی نہیں آئے گی. پھر بھی غصہ آیا برداشت کرو, وہ برداشت کرنا آسان ہوگا. ڈانٹ کھائی ثواب سمجھ کے, یہ سوچ کے میں نے جتنی زندگی میں بدماشیاں کی ہیں اللہ اس ڈانٹ کے بدلے میں کیا کرے گا, معاف کرے گا. تسلی ہوئی, اس کے بعد نکل لیے واپس. تو ہر مسئلے کا حل شادی میں اللہ نے رکھا ہوا ہے.
جوائنٹ فیملیوں میں جو مسائل ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں شادی کر کے الگ ہو جاؤ. لڑکیاں کہتی ہیں میری اماں میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، میری اماں مجھے چاہیں. بھائی تو شادی کر، اپنے گھر بسا یار، اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار، بچوں کے ساتھ زندگی گزار. بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہیں، اب الگ ہو جا بھائی. کیونکہ یہ خونی رشتے ہوتے ہیں، ان میں جب لڑائی ہوتی ہے، اس لڑائی کا کوئی حل کسی کے پاس نہیں ہوتا. حل یہی ہوتا ہے الگ ہو جاؤ. اب الگ ہو کے اکیلا وسیم کے ساتھ زندگی گزارے گا کیا، یا غفار کے ساتھ؟ انگریز ہوگا تو گزار لے گا، ہم تو مسلمان ہیں بھائی. کیا خیال ہے؟ ہمیں تو پھر بیوی چاہیے ہوتی ہے نا. تو پھر وہی حل ہے کہ جلدی سے شادی کرو، کماؤ، شادی کرو، الگ ہو جاؤ. پھر ابا سے روزانہ ملو، پھر ڈانٹ برداشت ہو جائے گی، اماں کی بھی ابا کی بھی. ساتھ رہتے ہوئے ڈانٹ، کیونکہ بعض ابا بعض اماں ہر وقت ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، اس سے انسان ڈپریشن میں جا کے ایک دن دھماکے کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے. تو وہ حل نہیں ہے. پھر محمد صاحب طارق مصطفیٰ، بس آخری سوال، بہت زیادہ ہو گئے بھائی سوالات. کیا طالب علم کے زمانے میں شادی کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بالکل، رشتہ مل جائے تو کرو، ورنہ دیتا نہیں ہے کوئی. اگلا بولے کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں، تو خالی ترغیبوں سے تھوڑی کام کرتے، اگلی پارٹی راضی بھی ہونا. تو کرنا تو جائز ہے، ثواب ہے بلکہ، لیکن اگلا دے گا نہیں آپ کو. صحیح ہے نا؟ مفتی طارق مسعود، آخری سوال، گزارش ہے، بچی نے کورٹ سے خلا شوہر کی رضامندی سے لیا ہے. جج نے جب شوہر سے خلا سے پہلے پوچھا تو شوہر نے اس بات میں سر ہلایا اور جج نے خلا پر دستخط کر دیے. اب 2 سال کے بعد سابق شوہر کہتے ہیں میری کوئی طلاق نہیں ہوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں. دیکھو، اگر جج نے مرد سے پوچھا کہ تم اس خلا پہ راضی ہو، شوہر نے کہہ دیا ہاں، یا شوہر نے کہہ دیا یوں بھی کر دیا، تو رضامندی ہو گئی. اب جج کے سائن کرنے سے نکاح ختم ہو جائے گا، کیونکہ شوہر اس پہ کیا تھا. اسلام میں رضا کے لیے دستخط ضروری نہیں ہے. جیسے دیکھو، جب میاں بیوی میں شادی ہو رہی ہو نا، قاضی نے شوہر سے پوچھا کیا میں نے فلانی کا نکاح تم سے کیا، کیا تم نے قبول کیا؟ اگر وہ کہے تو بھی نکاح ہو گیا. اسلام نے بہت آسان رکھا ہے. وہ تو ہم منہ سے قبولواتے اس لیے کہ مکر نہ جائے کم بخت. اسلام کہتے ہیں منہ سے پھوٹ کے قبول ہے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ یوں بھی کر دیا تو کیا ہے، کوئی بھی ایسا اشارہ کر دیا جس سے لگے کہ وہ راضی ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے. اگر ایسے بھی کر دیا نا جانے دے، تو بھی نکاح ہو جائے گا. کوئی بھی ایسا اشارہ دے دیا اسی وقت، 1 گھنٹے بعد دے رہا ہے اشارہ، پھر نہیں ہوگا. 1 گھنٹے بعد تو اگر قبولے بھی بول رہا ہے پھر نہیں. جب ایجاب ہو اسی مجلس میں اسی وقت کیا کرے گا وہ؟ قبول. تو جج نے جب اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ خلا قبول ہے، یہ راضی ہو، اس نے کہہ دیا ہاں، اور اسی وقت پھر جج نے سائن کر دیے تو فوراً خلا ہو گیا. اگر جج نے اس وقت پوچھا اور اس وقت تو اس نے کچھ جواب نہیں دیا، 4 گھنٹے کے بعد جا کے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، پھر نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ یا اس وقت تو کہہ دیا ہاں، بعد میں آ کے کہہ رہے ہیں نہیں، اب بھی نہیں ہو. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو اسلام میں نا یہ عقود کی بڑی ویلیو ہے، اسی وقت آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو اب جج نے اگر یا کیا پوچھا تھا وہ مجھے معلوم ہے، تو جب باقاعدہ فتویٰ کوئی سوال پراپر لکھ کے بھیجے گا تو ہم بتائیں گے. لیکن اگر جج نے پوچھا اور آپ نے کہا مجھے قبول ہے یہ خلا، تو پھر ہو گیا. بعد السلام عرض ہے کہ میں نے طلاق کے کاغذات وکیل سے بنوائے تھے، لیکن وہ کاغذات میری بیوی تک نہیں پہنچے. میں نے اب ارادہ بدل دیا ہے، اب طلاق نہیں دینا چاہتا، ہماری صلح ہو گئی ہے. پھر سے دہراتا ہوں کہ میں نے صرف طلاق کے کاغذات بنوائے تھے اور لڑکی تک پہنچے نہیں. اب میرا ارادہ بدل گیا تو طلاق واقع ہو گئی. طلاق کے کاغذات میں کیا بنوایا تھا؟ اگر اس میں یہ الفاظ لکھوائے تھے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہ وکیل سے کہہ کے الفاظ آپ نے لکھوا دیے تھے، تو لکھتے ہی طلاق واقع ہو گئی ہے. اس کا بیوی تک پہنچنا ضروری بولو نہیں ہے. اور اگر کاغذات بنوانے سے کچھ اور مراد ہے صرف، یعنی یہ ابھی الفاظ لکھے نہیں تھے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بھائی کاغذ بنا کے رکھو اور صرف ایک ڈاکومنٹ بنے، ابھی ہے نہیں، تاکہ ہم پھر سوچیں گے کہ یہ آگے دینی ہے کہ نہیں دینی. ایسی کوئی سچویشن تھی تو دوبارہ سوال بھیجے. تو بہتر یہ کہ وہ ڈاکومنٹ اور پورا استفتاء لکھ کے جمع کرا دیں، اس کے بعد پتہ چلے گا. لیکن طلاق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بیوی تک کاغذ پہنچے یا نہ پہنچے. اس سے کوئی، جب زبان سے دے دی یا لکھ کے دے دی یا لکھی ہوئی چیز پہ سائن کر دیے، تینوں صورتوں میں ڈیورس واقع ہو جاتی ہے. چلو بھائی کافی ہے میرا خیال ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.